أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 132 ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 جس کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے اس کی تفسیر سے پہلے الفاظ کے معانی کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے ان چند دنوں میں۔ فی میں ایام، یوم کی جمع ہے دن، معدودات گنتی کے، فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں۔ فمن، پس جو کوئی، تعجل جلدی کرے، فی یومین دو دنوں میں، فلا اثم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر اور جو کوئی دیر کرے، فلا اثم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو کہ انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے اس پوری آیت کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اور اللہ کا ذکر کرو گنتی کے ان چند دنوں میں۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 باتیں بتائی ہیں، اس ایک آیت میں 3 باتیں بتائی ہیں۔ ایک بات تو یہ اللہ نے بیان فرمائی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، حج کے جو دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، حج کے ان دنوں میں تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ حج کے ان دنوں میں یہ اہم دن ہے، بطور خاص مختصر جو دن ہیں 8 ذی الحجہ سے لے کے 12-13 ذی الحجہ تک، یہ 5 اور 6 دن۔ اگر 13 کو رہ گیا، 12 کی رات کو رہ گیا تو 13 بھی شامل ہو جاتا ہے، اس میں رمی کرتا ہے، اس لیے 12 یا 13، 8 ذی الحجہ سے 12 یا 13 ذی الحجہ تک کہ جو خاص دن ہیں ان میں اللہ کا ذکر کرو۔ گنتی کے یہ چند دن ہیں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فمن تعجل، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات بتائی ہے بہت مختصر انداز میں۔ وہ یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی جمار کے بعد اگر کوئی شخص چاہے کہ مینا سے چلا جائے تو اس کو اجازت ہے، جا سکتا ہے، 13ویں کی رمی جمار کیے بغیر جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو ان 2 دنوں میں جلدی کرے، یعنی 11 اور 12 دونوں کی رمی کر کے 12 کو نکل جائے، درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو فرمایا ومن تأخر فلا اثم علیہ، اسی طرح اگر کوئی شخص 11 اور 12 کی رمی کر کے چلے جانے کی اجازت ہونے کے باوجود مینا میں ٹھہرا رہے 12 کی رات اور 13ویں کی رمی کر کے جائے، اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی اجازت ہے، کوئی بات نہیں۔ لمن اتقى یہ ہے اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے، جو شخص تاخیر کر کے جائے اس پر بھی کوئی گناہ، یہ اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار، یعنی ہر حال میں چاہے جلدی جائے چاہے دیر سے جائے
ملحوظ رہنا چاہیے تقوی، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری. اور یہ بات رکھو واتقوا اللہ. تیسری بات اللہ نے فرمائی واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. تقوی اختیار کرو اپنی زندگی کے اندر. وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو یاد رکھو کہ انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ قرآن مجید نے بار بار اپنے ماننے والوں کو بار بار اس جانب متوجہ کیا ہے. زندگی کے ہر موڑ میں، چاہے آدمی خوشحال ہو، بدحال ہو، چاہے آدمی تنگ دست ہو، چاہے آدمی فراغ دستی کے ساتھ ہو، چاہے آدمی عروج پر ہو، چاہے زوال پر ہو، چاہے غربت میں ہو، چاہے مالداری میں ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے تندرست ہو، چاہے شہرت کی بلندیوں پر ہو، چاہے ذلت کی کھائیوں میں ہو، چاہے طاقتور ہو، چاہے کمزور ہو، ہر حالت میں آدمی کے ذہن میں یہ بات سمائی رہے کہ اس کو ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور جانا ہے. ہم سب کو بلائے پر موت آئے گی، اور موت کے بعد ہم اپنے پروردگار کی طرف جائیں گے. ہم سب کو اسی کی طرف جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے. یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لوٹ کر جانا ہے. اور ہم سب کو قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا، آدم سے لے کر آخری آدم تک، آخری آدمی تک، قیامت تک میں جو پیدا ہوں گے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اس احساس کے ساتھ ہم سب کو جینا ہے. جب آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہاں عدالت قائم ہوگی، وہاں فیصلے کیے جائیں گے، وہاں اچھے اور برے کا بدلہ دیا جائے گا، وہاں جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، وہاں نجات بھی ہے، ہلاکت اور تباہی بھی ہے. اس احساس کے ساتھ جب کوئی اس دنیا میں زندگی گزارے گا تو اس کے دل میں تقوی پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور پھر سیدھی راہ اختیار کرنے کی فکر کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ